یہ اپنے سسرال بہت سے سپنے لے کر گئی، کیونکہ اس کے پتی کے پاس اچھی نوکری اور پکا مکان جو تھا۔ اس کے سسرال میں بنٹی کبوتر کی ماں اور ایک بہن بھی تھی۔ چڑیا ناتھ تھی، وہ یہ سوچ رہی تھی کہ جو مشکلیں اس نے مائکے میں دیکھی ہیں اب وہ ختم ہو جائیں گی، اس کے اچھے دن آنے والے ہیں۔ کچھ عرصہ تو خوشحالی میں گزرا، مگر ہائی ری قسمت، ابھی آزمائشیں باقی تھیں۔ رانو، میرے پاس تمہارے لیے ایک بری خبر ہے۔ ہماری فیکٹری گھاٹے میں جا رہی تھی، اس کے کارن مالک نے فیکٹری بند کر دی ہے اور ہم سب کی نوکری ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح ایک سال بیت گیا، بنٹی کبوتر کو نوکری نہیں ملی اور جو جمع پونجی تھی وہ اس کی بہن کی شادی میں لگ گئی۔ پھر ان کے ہاں ایک ننھی پری آ گئی۔ بنٹی، میں نے تو ایسے تیسے اپنی زندگی گزار لی ہے، مگر میں اپنی بیٹی کی ساری خواہشیں پوری کروں گی۔ جانتا ہوں، اس لیے تو نوکری ڈھونڈ رہا ہوں۔ اسی طرح ایک سال اور بیت گیا، مگر بنٹی کبوتر کو نوکری نہ ملی۔ ایک دن بنٹی کبوتر رانو سے کہنے لگا، سنو رانو، میں یہ گھر بیچ دیا ہے۔ بہن کی شادی پر جو قرض لیا تھا وہ بھی اتر جائے گا اور میں خود کا بزنس کروں گا۔ بنٹی کبوتر دیکھو، ہماری ایک بیٹی بھی ہے، تم یہ مکان مت بیچو، کوئی چھوٹا موٹا کام کر لو۔ تم کیا چاہتی ہو میں اتنا پڑھ لکھ کر کوئی چھوٹا موٹا کام کروں؟ مجھ سے نہیں ہوگا یہ سب کام۔ اور اس طرح ان کا گھر بک گیا اور وہ کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ پھر کچھ دن بعد بنٹی کبوتر شہر کی طرف نکل پڑا۔ وہ بھی رستے میں ہی تھا کہ ایک بدماش پکشی نے اسے پیسوں کی پوٹلی چھین لی اور اسے خنجر مار دیا، اور موقع پر ہی بنٹی کبوتر کی مرتیو ہو گئی۔ ماں، ہمارے پاس جو کچھ جمع پونجی تھی وہ ان 2 ماہ میں ختم ہو گئی ہے، اب مجھے چھوٹا موٹا کام کرنا پڑے گا، بچی کو تو میں بھوکا نہیں رکھ سکتی۔ یہ کہہ کر رانو چڑیا کام کی تلاش میں نکل گئی۔ وہ بہت پریشان تھی کہ میں کیا کام کروں گی کہ جس سے میرے گھر کا گزارا ہو جائے۔ تبھی اسے بچپن کا دوست سونو چڑا مل جاتا ہے۔ ارے رانو، تم یہاں کیسے؟ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ پھر رانو نے اسے اپنی ساری کہانی سنائی۔ رانو، جتنے پیسے تمہارے پاس ہیں تم خود کا بزنس کر سکتی ہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ پھر سونو نے بہت خوبصورت رنگ برنگی چوڑیاں رانو کو خرید کر دیں۔ رانو، ان چوڑیوں کو بیچ کر اپنا گزارا کرو، خوب جی لگا کر کام کرنا، تم ضرور کامیاب ہوگی۔ رانو بہت خوش تھی، وہ چوڑیاں لے کر گلی گلی بیچنے لگی۔ اس کی چوڑیاں خوبصورت ہونے کے کارن ہاتھوں ہاتھ بکنا شروع ہو گئیں۔ اسی طرح ایک سال بیت گیا، چڑیا نے اپنا خود کا پکا گھر بنا لیا۔ سونو چڑے، تمہارا بہت بہت شکریہ، تمہاری وجہ سے آج میری بیٹی اور میں ایک اچھی زندگی گزار رہی ہیں، نہیں تو ہم بھوکے مر جاتے۔ نہیں نہیں رانو، یہ تمہاری محنت ہے، جتنی محنت کرو گی اتنا اچھا پھل ملے گا، اس لیے تو کہتے ہیں محنت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ بچوں، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی تو میرا چینل لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔